امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینے میں ہوئی۔ جیسے ہی مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کو اللہ نے امام حسین عطا کیا تو جبریل امین آسمان سے حسین نام لے کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ نے آپ کو ایک نواسہ عطا کیا ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں، اور یہ وہی نواسہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کرب و بلا میں قربان کرے گا، اور اس کی قربانی کے بعد ہی رہتی دنیا تک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ حضور نے جیسے ہی امام حسین کو گود میں لیا تو اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھتے ہیں اور امام حسین رسول اللہ کی زبان چوستے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول خدا اکثر امام حسین کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ چھوٹے سے امام حسین جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ اپنے خطبے کو روک کے امام حسین کو اپنی گود میں لیتے اور منبر پہ تمام اصحاب کو بتاتے کہ اے لوگو پہچانو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، ان قریب اس کو میرے دین کے لیے بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ اس وقت اس حسین کی مدد کرنا بس دور بدلتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد اہل بیت پہ مصائب بڑھتے جاتے ہیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امام علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن کو بھی زہر دیا جاتا ہے، اور جب سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزید پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ کے دین کو نہیں مانتا، اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوتی ہے۔ پوری دنیا ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اس بات کو بتانے کے لیے مجھے قربان بھی ہونا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو مدینے میں شہید کیا جائے۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اپنے نانا کے مقدس شہر میں بہے۔ آپ مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی پناہ میں جا کے مقیم ہوتے ہیں اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یزید کی یہ سوچ تھی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کے بیچ میں ہی قتل کریں گے۔ اس میں ایک تو امام حسین بھی قتل ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے، اور اتنے میں آپ کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط بھی آتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے یزید پہ لعنت کرتے ہیں لیکن یزید کے ظلم کی وجہ سے مجبور ہیں، آپ جلد کوفے آ جائیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ان خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹتا رہا اور امام حسین مکے میں مقیم رہے۔ امام حسین اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے مل کے حجت تمام کرو۔ مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھ کے امام حسین کی طرف ایک خط لکھتے ہیں کہ مولا آپ جلد کوفہ آ جائیے۔ امام حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں یزید اپنے تمام وزیروں میں سے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو چنتے ہیں کہ وہ فوراً جائے اور کوفے کی حکومت سنبھالے اور امام حسین کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کرے کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ نواسہ رسول مکے کو چھوڑ کے جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو وہاں پہ انہیں
مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفے والے بدل گئے اور کسی نے سونا لے کے خاموشی اختیار کر لی تو کوئی یزید کے ظلم کی وجہ سے گھر میں چھپ گیا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عرب کے صحرا کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔ یہ بات جیسے ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ ہر کے ساتھ ہزاروں کی فوج بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، حسین کوفے کے آس پاس ہیں، اس کو فوراً قائد کرو۔ اور اپنے رہائی امام حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرائے مکیب تک پہنچتے ہیں جہاں امام حسین کا قافلہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی جناب حر کو دیکھا کہ وہ بھی پیاسے ہیں، ان کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، آپ عباس سے کہتے ہیں ان سب کو پانی پلاؤ۔ اور امام حسین کا اخلاق دیکھتا ہے اور پانی پینے کے بعد امام حسین کو روک نہیں پاتا، بس امام حسین نہر فرات کے کنارے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو وہ عمر بن سعد کے ساتھ 18,000 کا لشکر بھیجتا ہے کہ حسین کو فوراً روکو۔ بس چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ کربلا سے گزرتا ہے اور وہاں امام حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی معلوم کرتے ہیں کہ زمین کو کیا کہتے ہیں، الگ الگ نام امام حسین کو بتائے جاتے ہیں۔ کوئی نینوا کہتا ہے، کوئی ماریا کہتا ہے اور کوئی بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے یہ کرب کی زمین ہے اور اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سجدائے شکر کرتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں عباس خیمے لگاؤ، ہمیں یہی امتحان دینا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچتے ہیں اور یزید کے سپاہی امام حسین کے خیمے دریا سے دور لگواتے ہیں تاکہ جب ہمیں حسین کا پانی بند کرنا پڑے ہم بند کر سکیں۔ امام حسین صبر کرتے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگواتے ہیں۔ بس 7 محرم کو امام حسین اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ خیمے میں تمام بچے پیاسے ہوتے ہیں اور وہاں فوج یزید دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی 25,000 کا لشکر فوج میں شامل ہوتا ہے، کبھی 15,000 کا لشکر فوج میں جمع ہوتا ہے۔ امام حسین کے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا چکا ہے۔ یزید کی فوج یہ چاہتی تھی کہ 9 محرم کو امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین ایک رات عبادت کے لیے مانگتے ہیں اور یوں 9 محرم کو جنگ ٹل جاتی ہے اور 10 محرم عاشورہ کے دن رکھی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی 9 محرم کا دن ڈھلتا ہے امام حسین بعد نماز عشاء اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سے خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ فوج مجھے شہید کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سے تم سب کو جنت روز محشر میں لے کے دوں گا۔ سب امام حسین کے ساتھی خاندان کے افراد ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولا نے کیا کہہ دیا۔ اتنے میں امام حسین فرماتے ہیں شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی جناب عباس چراغ جلاتے ہیں تو امام حسین دیکھیں تمام ساتھی تلواریں اپنے گلے پہ رکھ کر ایک آواز میں کہتے ہیں کہ اے میرے مولا حسین، ہم آپ کو ان ظالموں میں کیسے چھوڑ کے جائیں؟ ہم بھی اللہ کے دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، ورنہ ہم روز محشر آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس امام حسین فرماتے ہیں جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت کرو۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جناب حر جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اب امام حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ بعد نماز فجر امام حسین کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نواسہ رسول، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے سب سے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا۔ امام حسین اسے معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر تو آزاد ہے اور تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، چلا جا۔ جناب حر کہتے ہیں آپ کو ان دشمنوں میں چھوڑ کے میں کیسے جاؤں؟ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ بس جناب حر میدان میں آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی میدان میں آتے ہیں اور اللہ کے دین پہ قربان ہوتے ہیں۔ ایک ایک امام حسین کا اصحاب، چاہے وہ جناب جون ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، شہید ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے جوان بھی کربلا کی گرم زمین پہ سو جاتے ہیں۔ شہزادہ
शहजादा कासिम की लाश मैदान में पामाल हो जाती है। जनाब अब्बास नहर किनारे बाजू कटवा के शहादत का जाम पी लेते हैं। अली अकबर को रन में बर्छी लगती है और इमाम हुसैन के हाथों में तड़प के अपनी जान का नजराना देते हैं। और मासूम अली असगर जब पानी पिलाने के लिए इमाम हुसैन मैदान में लेके आए तो जालिमों ने उसको भी तीर मार के ऐसे शहीद किया कि इमाम हुसैन के हाथों पर वो ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे मछली तड़पती है। बस इमाम हुसैन जब मैदान करबला में तन्हा रह जाते हैं, आप खैमे में आते हैं और तमाम बीबियों को सलाम आखिर कहते हैं और फरमाते हैं, ऐ ज़ैनब, ऐ सकीना, मेरी शहादत के बाद जहाँ जहाँ से गुजरो तो अपने खुतबों में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जरूर करना, इस्लाम का अलम बुलंद करना और बार बार बताते रहना कि हम पे चाहे कितना भी जुल्म करो लेकिन हमारे खून का आखिरी कतरा रसूल अल्लाह के दीन की गवाही देता रहेगा। बस मैदान में आके हुज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने आके ये कहते हैं, ऐ जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। ऐ कूफे वालों, तुमने तो खत लिख के मुझे बुलाया था, मेरे पास तुम्हारे नामों के खत आज भी मौजूद हैं। इमाम हुसैन एक एक खत जिसने लिखा था उसका नाम बताते हैं और फिर फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने बुलाने पे पशेमान हो, कोई बात नहीं, मेरा रास्ता क्यों रोका है? मेरे साथ मेरी बहनें और बेटियां हैं, मुझे छोड़ो, मैं अरब से दूर किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। वो सब कहते हैं कि ऐ हुसैन, आपको शहीद करने के बाद यजीद हमारी झोलियां सोने से भर देगा और हम सब आपको आपके बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। बस इमाम हुसैन अल्लाह का नाम लेके मैदान में आते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम अली अक्सर फरमाते थे कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। इमाम हुसैन रसूल अल्लाह के घोड़े मुर्तजिस पे सवार थे, हाथों में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार थी और जिस्म पर रसूल अल्लाह के पहने हुए कपड़े, सर पे रसूल अल्लाह का अमामा था। लोग पहचानते कि ये घोड़ा तो रसूल का है, ये अमामा भी रसूल का है, ये तलवार अली की है। लेकिन अफसोस, माले दुनिया की लालच में नवासा रसूल से लड़ना शुरू कर देते हैं। इमाम हुसैन 700 के लश्कर को गिरा देते हैं। जब दूसरा हमला होता है तो 2100 का लश्कर इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल होता है। इमाम हुसैन उनको भी फिन्नार करते हैं। जब अरब के बड़े बड़े बहादुर कत्ल होते जाते हैं तो उमर बिन साद कहता है, इमाम हुसैन पे एक साथ हमला करो। बस पूरी फौज इमाम हुसैन पे हमला करती है और इमाम हुसैन अली के बेटे अली बनके ऐसे लड़ते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। तारीख ने लिखा, 80,000 का लश्कर करबला का मैदान छोड़ के कूफे की तरफ भाग जाता है। ये मंजर जैसे ही शिमरो उमर बिन साद ने देखा कि हुसैन को शहीद करना बहुत मुश्किल है, वो अपने सिपाहियों से कहते हैं, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस सिपाही जाके खेमे को आग लगा देते हैं और फिर शिविर कहता है, 21,000 का लश्कर एक साथ इमाम हुसैन पे तीर चलाए। बस एक तरफ से इमाम हुसैन पे तीर चलने लगते हैं और दूसरी तरफ इमाम देखें कि वहाँ बीबियों की आवाज बुलंद हो रही है, ख़याम जल रहे हैं। नवासा रसूल कभी तीरों को रोकने के लिए मैदान की तरफ आते हैं तो कभी बीबियों की मदद करने के लिए ख़याम की तरफ जाते हैं। मक्तल की तारीख कहती है, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर लग गए कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खाली न था। बस एक तन्हा रसूल अल्लाह का नवासा था और लाखों की फौज का उन पे हमला था। इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन लौट आओ, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन तलवार को रोकते हैं। इतने में एक जालिम इमाम हुसैन की पुश्त पे वार करता है। आप घोड़े की जी से जमीन पे आते हैं लेकिन वो तीर मुसलसल चलते रहते हैं। इमाम हुसैन का घोड़ा जिसका नाम मुर्तजिस था वो इमाम हुसैन का तवाफ करना शुरू करता है और अपनी आवाज में कहता है, ऐ लोगों पहचानो, ये रसूल अल्लाह का नवासा है।
بس ظالم ہنستے رہتے ہیں، وہاں خیام جلتے رہتے ہیں، اور امام حسین زمین کربلا پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین سجدے میں تھے، کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی لاٹھی مارتا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارتا ہے۔ امام حسین اللہ کے شکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جاؤ حسین کا سر کاٹ کے آؤ۔ تاریخ نے لکھا جو امام حسین کے پاس جائے اس کو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ 21 سپاہی جاتے اور واپس آ جاتے۔ جیسے یہ خبر شمر کو ہوئی کہ یہ سب رسول کے احترام میں امام حسین کا سر نہیں کاٹ رہے، وہ اپنے خنجر کو پتھر پہ بار بار مارتا ہے تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے، یہ کند بن جائے، اور پھر ہنس کے کہتا ہے اب دیکھو میں رسول کے نواسے کا سر کیسے کاٹتا ہوں، اور جا کے یہ خبر یزید کو بتانا۔ بس وہ قریب آ کے امام حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے، آپ پیچھے سے امام حسین پہ وار کرتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کے سر کو کاٹتے وقت امام حسین کو ذبح نہیں بلکہ ضرب مار مار کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، کیونکہ گلے کی ہڈی پیچھے سے کبھی نہیں کاٹی جاتی بلکہ ضرب مار مار کے توڑی جاتی ہے۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر کر رہے تھے اور شمر ہنستا جاتا اور امام حسین کے گلے پر خنجر مار مار کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے، اور پھر پوری فوج خیموں میں آ جاتی ہے، بیبیوں کو تازیاں نے مارتے ہیں، ان کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیتے ہیں، رسول اللہ کی نواسیاں روتی رہتی ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے اب وہ گھوڑے لاؤ جس کو میں نے یمن سے بلوایا تھا، جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ بس ان گھوڑوں کے نال تبدیل کیے جاتے ہیں اور وہاں مقتل میں سب لاشوں کو پامال گاہ پہ رکھتے ہیں۔ لیکن اتنے میں الگ الگ قبائل کے لوگ آ کے کہتے ہیں، ثقفی قبیلے والے کہتے ہیں کہ علی اکبر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی شہزادی کے بیٹے اصغر پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی ام فرواہ کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قاسم پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ جناب حر کی لاش ان کے قبیلے والے لے کے جاتے، جناب جون کی لاش جون کے قبیلے والے لے کے جاتے، بس ایک ایک شہید کی لاش مقتل گاہ سے ہٹ جاتی ہے، بس رسول اللہ کا غریب نواسا زمین کربلا پہ پڑا رہتا ہے، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں، اور امام حسین کے جسم کو پامال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اتنا پامال کر دیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں۔ بس اتنے میں رات ڈھلنے لگتی ہے اور فوج چلی جاتی ہے اور شام غریباں آ جاتی ہے، ہر بیوی اپنے اپنے وارث پہ روتی رہتی ہے۔ 11 محرم کو بیبیوں کو قید کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جاتا ہے، لیکن بی بی زینب اپنے خطبوں میں بار بار کہتی کہ اے یزید تو چاہے جتنا بھی ہم پہ ظلم کر دے، ہمارے جوانوں کو مار دے، ہماری مستورات کو قید کر دے، لیکن ہم آخری دم تک اللہ کے دین کی گواہی دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ بے شک امام حسین اپنے مقصد بھی کامیاب ہو گیا، وہ شہید ہو کے بھی اسلام کو قیامت تک زندہ کر گیا۔ 1400 سال گزر چکے لیکن اس یزید کے بعد پھر کوئی دوسرا یزید پیدا نہیں ہوا۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اسلام موجود ہے، ہمارے دلوں میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت موجود ہے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو آپ کے اصحاب اور آپ کی اولاد پر۔